ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. سنو، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے اس چیز میں بحث کی جس کا تمہیں کچھ علم تھا. تم وہی لوگ ہو، تم نے جس چیز میں بحث کی تمہیں اس کا کچھ نہ کچھ علم تھا. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم. اور اب تم اس چیز میں کیوں بحث کر رہی ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ پہلے تو تم نے اس چیز میں بحث کی جس کا کچھ نہ کچھ تمہیں علم تھا، اور اب تم اس چیز میں بحث کر رہی ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے. اللہ کو علم ہے. پہلے تو تم اس چیز میں بحث کر رہی تھی جس کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اب تم اس چیز میں بحث کیوں کر رہے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے؟ مگر اللہ کو سب معلوم ہے، تمہیں کچھ علم نہیں ہے. یعنی یہ جو یہود اور نصارہ تھی، کیونکہ پچھلی چند آیات سے یہود اور نصارہ کا ذکر چل رہا ہے، یہ جو یہود اور نصارہ تھی، اب ان کو اس چیز کا تو علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، وہ جانتے تھے آخری نبی ہیں، اور ان کے ظہور کے زمانے کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نشانیاں وہ جانتے تھے. آپ کی صفت اور وہ نعت، آپ کا وہ ذکر جو تورات اور انجیل میں موجود تھا، یہود و نصارہ جانتے تھے. وہاں تو جان بوجھ کر جھوٹ بول گئے، انکار کر دیا، ہم نہیں جانتے، ہماری کتابوں میں آپ کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی نعت نہیں، کوئی آپ کا ذکر نہیں، آپ کے ظہور کے زمانے کا ذکر، یا آپ کی تشریف آوری کا ذکر، یا آپ کی نشانیاں. وہاں تو انکار کر گئے. اب یہ ایک نیا جھگڑا کھڑا کر لیا کہ تم یہود کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام یہود میں سے، اور نصرانی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام نصارہ میں سے. حالانکہ اس بات کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے. اور پچھلی آیات میں یہاں تک فرما دیا گیا تھا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اس دور میں تشریف لائے جب ابھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی نہ تورات نازل ہوئی تھی. تو پھر کس دلیل کے تحت تم یہ کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں تو ابھی نہ انجیل نازل ہوئی تھی نہ تورات نازل ہوئی تھی. تو کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام؟ تم کہتی ہو جیوز میں سے تھے، تم کہتی ہو کرسچنس میں سے تھے. کیسے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اب آگے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا اس میں تو تم انکار کرتے رہے اور تحریف کرتے رہے اور باتوں کو بدلتے رہے اور اصل حقیقت کو چھپاتے رہے. تم نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو
تشریف آوری کو، آپ کی نبوت کو واقف تھے، اور جس کا تمہیں علم ہی کوئی نہیں، اس میں بحث تم نے چھیڑ دی کہ ابراہیم علیہ السلام جیوز میں سے تھے یا کرسچنز میں سے تھے۔ یہود کہتے کہ وہ یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس کے اندر فرمائی کہ یہ تمہاری خاص الخاص جہالت ہے جو تم بات کر رہی ہو، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آگے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اب اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی، انہوں نے کہا سنو، نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو ہر باطل نظریے سے الگ رہنے والے تھے، جو بھی باطل نظریہ یا باطل چیز تھی اس سے علیحدہ رہنے والے تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ ہاں ایک بات ہے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ خالص مسلمان تھے، وہ خالص مسلمان تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اب اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ سنو، پھر بات یہ ہے کہ نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصارہ میں سے تھے، وہ تو خاص الخاص مسلمان تھے، ابراہیم علیہ السلام جن سے۔ اچھا، اب یہود و نصارہ جب اس چیز پر بحث کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اور اس میں اپنے ایسی جسٹیفیکیشن ود الٹیریئر موٹیوز، ایسی تعویلات قائم کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کی تکذیب کی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہی حضرت ابراہیم کے دین اور ان کی شریعت پر ہے، نہ تو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت پر تھے، اور نہ نصرانی ابراہیم علیہ السلام کے دین اور شریعت پہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دین پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے علاوہ کوئی دین اور کوئی ملت ان کے طریقے پر نہیں تھا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دونوں کے نزدیک ایک بڑی گریسفل پرسنالٹی تھے، جیوز کے بھی اور کرسچنز کے بھی۔ تو اب وہ اس لیے وہ دعوے کرتے تھے، پھر اس میں دلائل دیتے تھے کہ نہیں وہ تو یہودی ہیں، وہ کہتے نہیں وہ تو یہودی کہاں سے، وہ نصرانی ہیں، وہ کہتے نہیں نصرانی کہاں سے، وہ یہودی ہیں۔ اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا قرآن کریم کے اندر، نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ پکے مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے، خالص مسلمان تھے۔ اور ان کی شریعت اور ان کے دین کے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کی ان کے طریقے پر، خواہ وہ نصرانی ہوں یا مشرکین ہوں یا جو بت پرستی کرتے تھے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے آگے فرمایا ہر طرح کے باطل نظریات سے دور رہنے والے تھے، دور رہنے والے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا دین اور آپ کی شریعت ہے۔ یہ اللہ پاک نے اس میں فرمایا ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم کے نزدیک تر وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ تمام لوگوں میں تم کیا ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ہونے کی کوششیں کر رہے ہو؟ تم تو جانتے ہی نہیں، ابھی تو انجیل اور تورات ہی نہیں نازل ہوئی تھی۔ تو ان کے نزدیک وہ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے، اور یہ نبی اور جو بھی ان پر ایمان لائے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اب اس اگلی تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے کے دعوے کا حق ان لوگوں کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین، ان کی شریعت اور ان کے طریقے کی پیروی کرتی ہیں۔ تمہارے پاس تو ان کے دین کی شریعت یا طریقے کی پیروی کا انداز تک نہیں ہے، تم کیسے اس کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ ہاں، وہ لوگ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں جو ان کے دین، ان کی شریعت اور ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ یہ نبی ہیں، یعنی تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی اتباع کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے، یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ملت ابراہیمی کے اوپر نہیں ہے، نہ یہودی اور نہ نصارہ، یہ لوگ ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے والا ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، ان کی ملت پر، ان کی شریعت کے اوپر، وہ لوگ ہیں، دوسرے نہیں۔ تو ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ مددگار ہوتی ہیں، اور ان نبیوں میں سے میرے مددگار میرے باپ اور میرے رب کے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت کی، یہ آیہ کریمہ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم کے جو نزدیک تھے، للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی اور جو ان پر ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ لوگ، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور حضور نے یہ آیت جون سی یہ تلاوت کی۔ اس سے آگے فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا جو ایک گروہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر سکیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
حالانکہ حقیقت یہ کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہی ہیں، مگر ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں اتنی پہچان ہی نہیں ہے، انہیں اتنی تمیز ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہی ہیں، لیکن چاہتے ہی ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ جی، اب یہود و نصارہ دلائل سے روح گردانی کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دلائل دے رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اور جو بحث چڑھی ہوئی تھی جو پچھلی بے شمار آیات سے، جس کی تفسیر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ دلائل سے روح گردانی کرتے تھے، کون؟ جیوز اور کرسچنز دونوں، یہود و نصارہ، اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے اور دلائل کو مانتے نہیں تھے۔ تو اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف ایسے شبہات ڈال کر ان کو دین سے منحرف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ کیا چاہتا ہے؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کسی طرح تم لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، مگر وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں اس کا علم ہی نہیں ہے، انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ناکام کوششیں کرتے تھے مسلمانوں کو ان کے دین سے منحرف کرنے کی، ان کے دین سے پیچھے کرنے کی، ان کے دین سے ہٹانے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ مثلا دلائل کیا دیتے تھے؟ مثلا وہ کہتے تھے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے تھے، کہتے تھے دیکھو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر اپنی نبوت کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ جو کسی نبی کی نبوت کا اقرار کرے وہ اپنی نبوت کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کو ایسی انٹرپریٹیشنز کرتے تھے، چیزوں کی ایسی ٹرانسلیشن کرتے تھے کہ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یار وہ تو خود نبی کو ماننے والی ہیں، تو وہ خود نبی بننے بنے بیٹھی ہیں، سمجھو با، وہ تو خود موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہیں، وہ تو خود عیسیٰ علیہ السلام تو خود نبی، خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے شکوک و شبہات مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا پھر یہ کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دائمی ہے اور قیامت تک رہے گی، تو پھر جب ان کی شریعت دائمی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، تو یہ کون سی نئی شریعت لے کر آ گئے؟
تورات ہر مسلمان نے تو نہیں نہ پڑھی ہوئی تھی، ہر ایک نے تو نہیں پڑھی ہوئی تھی، الٹے سیدھے شکوک و شبہات سیدھے سادے مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے تاکہ وہ دین اسلام سے واپس ہو دور ہو جائیں، چھوڑ دیں اس کو۔ سادے جو سادہ لوگ ہیں، دیکھو وہ تو خود ابراہیم، وہ تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہی ہیں، وہ تو خود عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کر رہی ہیں، تو پھر اپنی نبوت کا اظہار کیوں کر رہی ہیں؟ ایسے شکوک و شبہات ڈالتی تھی۔ اچھا، پھر کہتے تھے کہ اسلام نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ تھا نا ہمارا کہ اسلام نے سابقہ جتنی شریعتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس پر اب مسلمانوں کے دل میں یہ اعتراض ان کے سامنے کرتے تھے کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس حکم کو خدا نے پہلے نازل کیا تھا، فار ایگزامپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس کو خدا نے پہلے نازل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اپنا جاری کردہ حکم بعد میں خود ہی سے منسوخ کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسا ہوا، پہلے حکم کچھ اور تھا، پہلے شریعت میں نماز کا حکم کچھ اور تھا، زکوٰۃ کا کچھ اور تھا، حج کا کچھ اور تھا، روزوں کا کچھ اور تھا، اس شریعت میں کچھ اور ہو گیا، روزوں کا حکم، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور جو احکامات ہیں تبدیل ہو گیا نا۔ تو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر خدا کو معلوم ہی نہیں تھا، خدا جانتا ہی نہیں تھا، خدا پہلے ہی اس حکم کو نازل کر دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم پہلی شریعت میں نازل ہوا وہی صحیح تھا، بعد میں جو حکم نازل ہوا وہ صحیح نہیں تھا۔ ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصل میں انہوں نے مسلمانوں کو کیا گمراہ کرنا ہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو خود ہی گمراہ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود گمراہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گمراہ کرنے سے مسلمانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ مسلمانوں کے اوپر ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ہونے۔ البتہ اس گمراہ کرنے کا گناہ اور انجام یہ انہی کے سر پر ہوگا۔ وہ نہیں جانتے وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، مگر انہوں نے کہاں گمراہ ہونا ہے، انہوں نے گمراہ نہیں ہونا۔ اچھا، پھر فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ تمام اہل کتاب ایسے نہیں تھے، یہود و نصارہ میں سے بعض اہل کتاب ایمان لے آئے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، ان اہل کتاب کی، اور ان کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، ان اہل کتاب کا۔ مگر یہاں جون سا یہاں دوسرے گروہ کا ذکر ہے، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک گروہ ہے، تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا گروہ بھی ہے۔ اگر کوئی دوسرا گروہ نہ ہوتا تو پھر اس کو گروہ کیوں کہا جاتا؟ یہ ایک گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے، حالانکہ وہ آپ کو گمراہ نہیں کر رہے مسلمانوں کو، وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور ہی، وما یشعرون، انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون،
اہل کتاب میں بعض لوگ حق پر قائم ہیں، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے اہل کتاب میں سے، یہ بھی ایک گروہ ہے۔ خیر، مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جون سی ہے کہ یہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کن کو گمراہ کرتے تھے اور کون گمراہ کرتے تھے؟ یہود اور نصارہ، حضرت معاذ، حضرت حذیفہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، کہ یہ آیت جو ہے یہ ان کے متعلق نازل ہوئی۔ یہودیوں کے اندر بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع نے ان کو اپنے دین کی دعوت دی، تو جب ان کو ان کے اپنے دین کی دعوت دیتے تھے تو ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نجران کے عیسائی اور بعض یہودیوں نے ان کو اپنے اپنے دین کی دعوت دی، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہود نے حضرت معاذ اور حضرت عمار سے کہا کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دین محمد کی اتباع کر لی، تو ان کے سامنے ایسے دلائل دیتے تھے کہ دیکھو، جیسے میں نے پہلی مثال دی کہ جن کو تم نبی مان رہے ہو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے ہوئے ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانے ہوئے ہیں، تو جو کسی کو نبی مانتا ہو وہ خود کیسے نبی ہوگا؟ وہ تو اس کا پیروکار ہوگا۔ اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہی ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر انکار کر رہی ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اس چیز کی، اللہ پاک نے فرمایا۔ جی اب اس سے پہلی جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے عام اہل کتاب کا ذکر فرمایا تھا جن کو تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا علم اور شعور نہیں تھا۔ ایک عام لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص لوگ ہوتے ہیں، ایک عوام ہے، ایک علماء، مفتی، صاحب علم لوگ ہیں جن سے۔ تو اب عام جو اہل کتاب تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ جن کو تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دلائل کا شعور نہیں تھا، لیکن جو صاحب علم لوگ تھے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر آپ کی نگاہ پڑی، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور فوراً ایمان لیا نبی کریم صلی اللہ چہرے کو دیکھ کر۔ تو جو ان کے علماء یا مفتی، جو ان کے بڑے بڑے صاحب علم لوگ تھے، وہ حضور کی نبوت سے واقف تھے۔ عام لوگ جو عوام ہیں، عام جو یہود و نصارہ تھے، ان کو علم نہیں تھا، مگر یہ تو جانتے تھے نا جو صاحب علم لوگ تھے۔ اچھا، اب وہ لوگ جو تھے بغیر علم اور شعور کے، جو سادے لوگ تھے، وہ محض ایک مقابلے بازی جو ان کے علماء نے ان کے ذہنوں میں نفرت گھول دی تھی، اس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ اب اس آیت میں
اہل کتاب کے یہود اور نصارہ کی اہل علم لوگوں کا ذکر ہے، علماء کا ذکر ہے، جن کو تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور علامات کے متعلق آیات کا علم تھا۔ حضور کی نبوت کے دلائل اور تورات اور انجیل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیات نازل ہوئیں وہ ان کے علم میں تھی، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ اللہ نے علم دیا تھا نا، وہ گواہ تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ جب عوام اہل کتاب یہود اور نصارہ کے جو عوام کے پاس جاتے تھے اور وہ عوام ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے تھے تو وہ ان آیات کا انکار کر دیتے تھے، اور اگر کہیں کسی جگہ پر انکار نہیں کرتے تھے اور وہ آیات انہیں کہا جاتا تھا کہ نکال کر دکھائی جائیں کہ کچھ ایسی آیات بھی تورات اور انجیل میں موجود ہیں، ان آیات کو چھپا جاتے تھے عام لوگوں سے۔ اب عام بندہ، آپ میں سے میں کسی کو کہوں کہ قرآن پاک کی فلانی آیت نکال دو، تو نکال دو گے آپ لوگ؟ آپ کیا کرو گے؟ کسی عالم سے پوچھتے ہیں، کسی مولوی سے پوچھتے ہیں، کسی مفتی سے پوچھتے ہیں، کسی اہل علم سے وہ بتا دے گا یہ آیت قرآن میں کہاں ہے۔ تو جب وہ اپنے صاحب علم لوگوں سے سوال کرتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ان آیات کا انکار کر دیتے، اور اگر ان آیات کا کوئی ریفرنس دیا جاتا تو وہ ان آیات کو چھپا دیتے اور اللہ کی کتاب میں جھوٹ بول دیتے، کہتے کہ نہیں ایسی تو کوئی آیت ہے ہی نہیں تورات یا انجیل کے اندر۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو۔ یہ اہل کتاب یہودی اور نصرانی کون تھے؟ جو علماء تھی، جو صاحب علم تھی، یہ ان سے خطاب ہے۔ انکار کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کفر کرتے ہو، کیا کر رہی ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتی ہو؟ حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ کر دیا تم نے۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کیوں حق کو چھپاتی ہو حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اہل کتاب انبیاء علیہ السلام جس حق کو لے کر آئیں، تم اس کے اندر، حق کے اندر باطل کو مکس کیوں کر دیتی ہو؟ سچ کے اندر جھوٹ کو کیوں ملا دیتی ہو؟ حالانکہ جس کو تمہارے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنی فاسد تعویلات سے وضع کیا ہے، اور اسلام کے خلاف جو زہر لوگوں کے دلوں میں گھولے اور شبہات ڈالی، اور آیات میں جو تبدیلی اور تحریف کی ہے، تو یہ تم کیوں ایسا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی علامات اور شان کے بیان کو چھپاتے ہو، حالانکہ یہ سب کچھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اور تورات اور انجیل میں یہ بشارت بھی ہے کہ آخری نبی بنی اسماعیل
بنو اسماعیل سے ایک نبی تشریف لائیں گے جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حالانکہ تم کو علم ہے کہ ان آیات کے چھپانے میں اور ان میں تحریف کرنے میں تم خطا اور باطل پر ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا سبب صرف اور صرف حسد کی آگ ہے۔ حسد کی آگ میں یہ سب کچھ تم کر رہے ہو۔ یا جیسے پیچھے چند آیات میں آیا تھا کہ جیسے ان کے ایک بڑے عالم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر میں نے اس کا اظہار نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کرنا؟ اس نے کہا اگر میں نے اظہار کر دیا تو روم کے بادشاہوں سے جو مجھے فنڈنگز ہیں وہ ساری روک دی جائیں گی، جو پیسہ مجھے آتا ہے وہ روک۔ اس کا مطلب ہے کہ ان بادشاہوں نے اس چیز کے اوپر پیسہ لگایا ہوا تھا کہ آخری نبی کی شان، ان کی نبوت کے دلائل اور ان کی صفات کو تورات اور انجیل میں چھپا دو، اس کو بیان نہ کرو۔ اچھا، اب یہ جو اہل کتاب تھے ان کے دو طریقے تھے۔ ایک یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب وہ دو طریقوں سے مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ ایسی آیات جو حضور کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں ان کو چھپاتے تھے، حالانکہ وہ اس پر گواہ تھے، شاہد تھے کہ تورات اور انجیل میں ایسی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ان کے اسی طریقے کے متعلق ذکر کیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کو چھپا جاتے تھے، تو یا چھپا دیتے تھے، اور دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان آیات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ ان آیات کے اندر ایسی تبدیلی کرتے تھے کہ ان کا جو کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹیو ہے وہ چینج ہو جاتا تھا، یا پھر ایسی تعویلات کرتے تھے جس سے مسلمانوں کے دل اسلام کے خلاف ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتی ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔